له بالحق بشيرا ونصيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين حاضرین اکرام، اللہ پاک نے آج پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہم تمام غلاموں کو سرکار غریب نواز کی چھٹی شریف میں غوث پاک کے غلاموں کو، بنجتن پاک کے غلاموں کو، شہدائے کربلا کے غم میں تڑپنے والوں کو اس آستانہ خواجہ چمن میں جمع کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جمع ہے۔ آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد پاک ہم تمام مل کر منا رہے ہیں۔ قرآن کی آیت کے مطابق جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہاں تک فرمایا گیا لولاک لما خلقت الدنیا لولاک لما خلقت الافلاک لولاک لما کرنا کریں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خاطر اللہ پاک نے اس سارے عالموں کو بنایا۔ یہ زمین، آسمان، چاند و سورج، ستارے، یہ ہواؤں کا نظام، یہ پہاڑوں کا نظام، یہ سمندروں کا نظام، یہ ساگروں کا نظام، یہ پھل پھلاریوں کا نظام، انسان، چرند، پرند، سارے سب کچھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے خاطر بنایا تاکہ میری اور میرے محبوب کی پہچان کر سکے۔ میں میرے محبوب نور سے جدا نہیں ہے۔ جب دنیا میں بندوں کے اندر شر پھیلا، اللہ کی نافرمانی پھیلی، شراب، زنا، حرام، جھوٹ، دھوکہ، فریب، قتل و غارت کری، تو اللہ پاک نے پھر سے اس دنیا میں نور البشر بنا کر اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بی بی آمینہ سلام اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، والدہ کا نام بی بی آمینہ رضی اللہ عنہ سلام اللہ علیہ۔ اس دنیا کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے تو فرما دیا ہے میرے محبوب، میں نے آپ ہی کے خاطر آپ ہی نور والی کتاب کو نور البشر کے سینے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پہ اللہ نے اتارا، کیونکہ وہ نور کی تاب، وہ نور کی روشنیاں، وہ اجالے کوئی اور سن کر بھی یا سماعت کر بھی برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے میرے محبوب کے سینے میں میں اتارا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قرآن پاک کو ہم گنہگاروں کا عطا فرمائے۔ اب اس میں یہ بھی باطن ہے کہ خود قرآن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن کر آئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود قرآن تھے، پھر انہی کے اندر سے یہ قرآن ظاہر ہوا اس امت کے خاطر۔ کون ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ چاند کو دو ٹکڑے کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے
کہ سورج کو انگلی دکھائے تو سورج پلٹ جاتا ہے. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بچوں کو زندہ کرتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ ابر ہمیشہ سایہ کرتا تھا. نگاہ اٹھاتے تو بارش برستا تھا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی جھاڑ کے پاس ٹہرتے تو ساری ڈھالیاں آ کر سایہ دیتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں چلتے تو پتھر جھک کر سلام کرتے تھے. الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ اللہ نے یہ فرما دیا لولا کلمہ اظہرت ربوبیتہ، اے میرے محبوب میں آپ کو نہ بناتا تو میری خدائی کو بھی ظاہر نہ کرتا. اس لیے اکابرین نے فرمایا، تصوف میں یہ فرماتے ہیں عرش پہ تھے ہزاروں سال، عرش پہ تھے ہزاروں سال خدا بن کر مدینے میں آ گئے مصطفیٰ بن کر. مدینے میں آ گئے مصطفیٰ بن کر، مدینے میں آ گئے مصطفیٰ بن کر صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے میلاد کی خوشی کے خاطر ہم غلاموں کو چن لیا. نماز فرض ہے، کسی کو معاف نہیں. 5 وقت کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا. اس کی پابندی کرنے سے ہماری دنیا بھی اور آخرت بھی حسین بنتی ہے. نماز چہرے پہ نور لاتی ہے، نماز بے برکتی کو دور کرتی ہے. نماز کی پابندی کرنے والے کے اندر سستی دور ہو جاتی ہے، وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، وہ بے حیائی سے پاک ہوتا ہے. نماز قبر میں بھی نور بن کر آتی ہے. جو شخص نماز کی پابندی کر لے اس کی دنیا بھی حسین بن جائے گی، اس کی آخرت بھی حسین بن جائے گی. نماز معاف نہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا یہ ہماری آخرت ہے، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شریعت بن جاتی ہے. سنت کا چھوڑنا گناہ ہے. ایک ولی کی سنت یہ برکت ہے. حضور غوث پاک نے ہمیں ایک سنت دیا 11ویں شریف کے ذریعے، غریب نواز نے ہمیں سنت دیا 6 شریف کے ذریعے. اس کے ذریعے ہم سارے ایک ہو کر اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں، قرآن کا پیغام سناتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سناتے ہیں، تاکہ ایک دوسرے کی اصلاح ہو. گناہوں کو چھوڑ کر ہم اچھی اور پاک صاف زندگی گزارے، ہم اور ہماری نسل پاکیزہ بنے. کیونکہ دنیا میں آنا ہر کسی کو ہوتا ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے. اور دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا کیا ہے؟ آخرت کی کھیتی ہے. دنیا کیا ہے؟ آخرت کی کھیتی ہے. یہاں جتنا آپ اللہ کی عبادت کرو گے، جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کرو گے، اتنا ہمیں اچھی فصل ملے گی. اس فصل کو جب ہم نکالنے کے بعد جس طرح کھیت میں اچھی طرح نہ اگر کے اچھی طرح زراعت کریں گے تو ہمیں زمین بھی اچھی فصل دے گی، پھر اس کو رکھ کر ہم اور ہماری نسل کھائیں گے. ساری انسانیت اس سے پیدا اٹھاتی ہے. اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ہم دنیا میں جتنا محنت کریں گے، جتنا سنتوں پر عمل کریں گے، جتنا تقوی پرہیزگاری کریں گے، جتنا حلال کھائیں گے، حرام سے بچیں گے، جتنا ہم نیک راہ پر عمل کریں گے، گناہوں سے بچیں گے، گناہوں سے روکیں گے، نیکی کریں گے، نیکی کی دعوت دیں گے، اتنی ہماری آخرت بہتر بنے. کیونکہ موقع اللہ پاک ایک بار عطا کرتا ہے. انسان کو اللہ پاک نے زندگی دی، موت بھی دے گا. جس طرح ہم پیدا ہوتے ہی اولاد کی خوشیاں مناتے ہیں، سب کو پتا ہے کہ ایک دن ہمیں مرنا بھی ہے، ایک دن ہمیں مرنا بھی ہے. اس بیچ میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا، جوانی، آخر وقت تک
ہم پوری زندگی جب پڑھتے ہیں تو اپنانے کے بعد ہم بھی نور والے ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو نور والوں سے جڑنا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ گئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے، وقت کے خلیفہ بنے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئے تو کیا ہوا؟ عثمان غنی ذی النورین کامل الحیاء والایمان بن گئے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مولا علی مشکل کشا ہے تو الحمدی والعباس عالم بردار شیر خدا باطلانہ حیدر کرار بن گئے۔ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جب یہ عمل آتا گیا اہل بیت کا سلسلہ اور اس میں جو جڑے کلمے سے وہ بھی اہل بیت سے جڑتے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جو میرے بتائے ہوئے راہ پر چلے گا، عمل کرے گا، تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی کرے گا، وہ بھی میری اہل بیت سے ہے، وہ بھی میری اہل بیت سے ہے۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، امت مسلمہ بنایا، ہم کتنے خوش نصیب ہیں۔ اللہ نے تو فرما دیا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو اس لیے کہ میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ یہ لیبل، یہ اسٹار، یہ انعام ہمیں کیسے ملا؟ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ملا۔ تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں۔ تمہارا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم اللہ کے خاطر گھر سے نکلتے ہو، نیکی کی دعوت دیتے ہو، خود نیکی کرتے ہو، تم گناہوں سے بچتے ہو، خود گناہوں سے روکتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف جب ہم حدیث کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، چاند کو ٹکڑے کر رہے ہیں، سورج کو پلٹا رہے ہیں، پہاڑ کو اشارہ دے تو پہاڑ چل رہا ہے، آسمان کی طرف انگلی دکھائے تو بارش برس رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا لعاب رحم جابر رضی اللہ عنہ کے بچوں پر لگاتے ہیں تو دونوں بچے زندہ ہوتے ہیں۔ بکری کاٹ کر ذبح کر جابر رضی اللہ عنہ کے گھر میں 360 صحابہ کو کھلایا گیا تھا، چمڑی ہڈی رکھ دی گئی تھی، سارے کھانے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا، پھر سے بکری زندہ ہو گئی تھی، کھانا ختم نہیں ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو معجزے دکھائے۔ پھر ایک طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم گنہگار امت کے خاطر اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں، سجدے میں ہیں، مگر زبان پہ کیا ہے؟ یا ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ دونوں جہاں کے سلطان، سرکار دو عالم، امام الانبیاء، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یہ دنیا بنی، یہ چاند و سورج بنے، یہ زمین و آسمان بنے، یہ سمندر، یہ ندیاں، یہ ہوائیں، یہ پھل پھلاریوں کا نظام سب کچھ بنا۔ پھر بھی دیکھتے ہیں ایسے آقا اس امت کے خاطر ہمیں زندگی کا، جینے کا طریقہ سکھانے کے خاطر بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، پتھروں کے مار کھا رہے ہیں، اپنے پیٹ کو پتھر باندھے ہیں، پھٹے ہوئے پیون کے کپڑے پہنے ہیں، اپنے سارے گھر کو آل بیت کو تعلیم دے رہے ہیں۔ ہم فاقے میں زندگی گزاریں گے، ہم اللہ کی رضا کے خاطر زندگی گزاریں گے۔ میں سرکار دو عالم ہوں، پھر بھی میری امت کو میں سبق دے رہا ہوں۔ اے میری امت، تم پہ جب کوئی مصیبت آئے گی، جب پریشانی آئے گی، جب تکلیف آئے گی تو میرے گھر کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ لینا، میری زندگی کو دیکھنا۔ اپنے گھر میں فاقہ آئے گا تو میرے فاقے کو دیکھنا۔ اپنی بیٹیوں کے طلاق کا وقت آئے تو میری بیٹیوں کے طلاق کا تم واقعہ پڑھ لینا، حدیث کو سن لینا۔ میں نے برداشت کیا تھا، میرے پر پتھروں سے مارا گئے تھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر 1 2 10 نہیں 7 کلومیٹر تک پتھروں سے طائف کے درمیان مارا گیا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم لہولہان ہو گیا۔ اس وقت بھی جب جبرائیل امین آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ فرما دو یہ ظالموں کو، یہ گنہگاروں کو اللہ کے نبی پر جو پتھر برسا کر جسم کو لہولہان کر دیے، صرف آپ ہاتھ اٹھاؤ، ہم ان بستی کو اور ان بستی والوں کو چکنا چور کر دیں، ان پہاڑوں کو پیس دیں گے، ملا کر سارا قوم تباہ کر دیں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھائے، فرشتے بھی سوچ رہے ہیں، صحابہ بھی سوچ رہے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم بددعا کریں گے تو یہ سب برباد ہو جائیں گے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ یہ میری امت ہے، تیرے بندے ہیں، انہیں معلوم نہیں میں تیرا رسول ہوں، انہیں معاف کر دے مولا، میں نے بھی معاف کر دیا، انہیں ہدایت نہیں تو ان کی اولاد کو ہدایت عطا کرنا۔ اسی طرح سارا مکہ اسلام میں تبدیل ہونے سے پہلے سارے طائف والے اسلام قبول کر لے، ہمیں پیغام دیا اے میری امت صبر کرنے والے بنو اور ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بنو، دعائیں دینے والے بنو، بد دعائیں دینے والے نہیں۔ مجھے اتنے پتھروں سے مارا گیا، میں نے دعا کیا ہے نبی ہو کر، سلطان الانبیاء ہو کر، امام الانبیاء ہو کر، اے میری امت تم پہ بھی جب دین کا کام کرتے وقت اگر تم پہ کوئی ظلم کرے معاف کر دیا کرو اور دعائیں دیا کرو، اللہ سے ہدایت کی دعا مانگو۔ جب گھر میں ایسا موقع آ جائے، بیوی شوہر کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، ماں باپ بھائی بہنوں کے ساتھ چھوٹی موٹی باتوں پہ اگر ناراض کیا ہو تو ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرو اور گھر کو جنت کا باغ بنائے رکھا کرو اور ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کی خدمت کرو، جتنا ہو سکے ایک دوسرے کا ساتھ دو۔ یہ دین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، 12 ربیع الاول پیر کا دن، صبح صادق 4:25 ہو چکے تھے، تہجد کا وقت تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، بی بی آمینہ سلام اللہ علیہا کے شکم سے فرماتے ہیں کہ 3 نشانیاں تھیں۔ دائی شفا فرماتے ہیں 3 نشانیاں تھیں، دیکھ کر حیران ہو گئے، بالکل جسم پاک و صاف تھا، خوشبو سے مہکتا تھا، خوشبو یہ خوشبو تھی۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جسم پر گندگی ہوتی ہے، گانٹ جڑی ہوئی ہوتی ہے، ختنہ نہیں ہوا ہوتا۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ایسا لگ رہا تھا جنت سے بھی اتر کر آئے میں، جسم پاک تھا، خوشبودار تھا، گانٹ کٹی ہوئی تھی، ختنہ ہو چکا تھا۔ یہ 3 نشانیاں تھیں۔ بی بی آمینہ سلام اللہ علیہا دیکھتے ہیں دائی شفا جیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر سجدے میں ہو جاتے ہیں اور انگلی اٹھاتے ہیں کلمے کی۔ دائی شفا دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں، یہ کیا ہے، یہ کیسا ہے، ہم نے آج تک ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ بی بی آمینہ سلام اللہ علیہا جیسے گود میں لیے، سارا کمرہ جو ہے نور سے منور ہو گیا، سب کچھ منور ہو گیا، روشن ہو گیا۔ آواز آنے لگی یہ آخر الزمان ہیں، آخری نبی ہیں، انہیں مشرق مغرب شمال جنوب کی سیر کرا۔ یہ امام الانبیاء ہیں، نبیوں کے نبی ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں بی بی آمینہ سلام اللہ علیہا کی نگاہوں سے سارے پردے اٹھ گئے، خیسر و خسرا کے 14 کندن گر گئے۔ آج 1000 سال سے جو ایران کی جو بت قدے میں چل رہی تھی بجھ گئی، بت سارے الٹ گئے۔ بی بی آمینہ سلام اللہ علیہا دیکھ کر یہ کیا نظر آ رہا ہے، دور سے دور تک سارے حجاب ہٹا دیے گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہی ساری دنیا کے بت اونگے گر گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جیسے تشریف لائے 1000 سال سے جلنے والی آگ بجھ گئی اور پیغام ملا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آئے ہیں حق ظاہر ہوا، باطن سب کچھ مٹ گیا، مٹ جائے۔ پتنی اون کی ہے،
اور دوسرے آنے والے سارے دائی حلیمہ کے ساتھ سارے اونٹ سامنے ہو گئے. آ کر دیکھتے ہیں مکہ میں رواج تھا کہ اولاد جب ہوتی تو بچوں کو 4 سال تک دیہاتی میں پالنے کے لیے دیتے تھے، کیونکہ دیہات کی جو مائیں ہوتی ہیں مضبوط ہوتی ہیں. بچوں کو اچھا پالے، مضبوط بنائے، پالنے کے لیے دودھ پلانے کے لیے دے دیتے تھے. جیسے آئے دیکھے سارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھتے یتیم ہے، سر پہ باپ نہیں. 2 ماہ پہلے والد دنیا سے رخصت ہو گئے. کون؟ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آ کر دیکھتے ہیں سارے چھوڑ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. ان سے کیا ملے گا؟ یہ تو یتیم ہے، یتیم ہے، یتیم ہے. دائی حلیمہ آ کر دیکھتے ہیں سر پہ باپ نہیں، مجھے کیا ملے گا؟ شوہر سے جا کر مشورہ کرتے ہیں. وہ بولتے ہیں ہمیں تو اب کوئی بچہ بچا نہیں ہے، اب ملے ہیں یہ ایک ہی ہیں، انہیں لے لو، اللہ پاک انہی کے ذریعے جو کچھ ہمیں دینا ہے عطا کر دے گا. دائی حلیمہ جب آتے تھے تو ان کی اونٹنی دبلی پتلی تھی، سب سے پیچھے آئی تھی. ان کی گدی بھی دبلی پتلی تھی، ان کی سواری دبلی پتلی تھی، پیچھے تھی سب سے. دائی حلیمہ کے سینے میں دودھ نہ تھا، ان کو بھی ایک بچہ تھا، وہ بھی دبلے پتلے تھے، کمزور تھے. جیسے دائی حلیمہ رضی اللہ عنہا جا کر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گود دیتے ہیں، اللہ پاک انہیں بھی دودھ عطا فرما دیتا ہے. اور حیران ہوتے ہیں جیسے بچہ آیا ایک معجزہ ہوا. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدھی طرف سے پیتے ہیں، پھر دائیں طرف لیتے ہیں تو نہیں پیتے. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم اسی وقت پیغام دیا کہ دائی حلیمہ کے اور ایک بیٹے ہیں، ان کے لیے بھی دودھ چاہیے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دائی حلیمہ لے کر حضرت اسود کی طرف قریب گئے تو حضرت اسود خود باہر آ کے پیارے آقا کو چومنے لگے. دائی حلیمہ رضی اللہ عنہ حیران ہو گئے، دائی حلیمہ حیران ہو گئے. بی بی آمینہ سلام اللہ علیہ جب گود میں لیے تھے تو دیکھتے کہ آسمان کے سارے ستارے گھر میں آ چکے ہیں، قریب آ چکے ہیں. اکابرین لکھتے ہیں ایک ستارے کا اتنا بلند اور اونچائی، وہ اس کی اونچائی اتنی ہے کہ ایسی دنیا 10 یا 20 بھی مل جائے وہ بھی اس کے نیچے آگے چھوٹی ہے، اتنا وہ بلند والا ہوتا ہے. پھر وہ کیسے گھر کے قریب آ گئے اتنے ستارے؟ فرماتے ہیں اللہ نے انہیں حکم دے دیا، اے ستاروں تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جا رہے ہو، تم اپنی اصلی روپ کو چھوڑ کر آپ سکڑ جاؤ، آپ جھک جاؤ، میرے محبوب کی بارگاہ میں دیدار کے لیے جاؤ. تمہارے وجود سے تم اپنے وجود کو چھوٹا بنا کر میرے محبوب کے سامنے ادب سے جاؤ. تو وہ اپنے وجود کو چھوٹا کر کے پیارے نبی کے قریب آ گئے. جبرائیل امین کو 600 پر تھے. ایک مرتبہ جبرائیل امین کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل امین تم میرے پاس تو آتے ہو مگر اپنے اصلی روپ میں نہیں آتے ہو، تمہارا اپنا اصلی روپ تو بتاؤ. جبرائیل امین کھڑے ہو کر جیسے لمبے ہوتے گئے، وہ لمبے ہوتے گئے، لمبے ہوتے گئے آسمان تک، یہاں تک کہ مشرق و مغرب شمال جنوب تک پھیل گئے. ایک پر نکھارا تو مشرق مغرب شمال جنوب تک پھیل گیا. پھر 600 پروں کا حال کیا ہوگا؟ ایسے جبرائیل اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو اپنے وجود کو چھوٹا کر کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ادب سے آتے، اس اصل روپ میں نہیں آتے. اور ہمیں پیغام دیا پیارے نبی کی امت کو، جب بھی پیارے محبوب کا نام لو تو تم بھی جھک کر ادب سے اپنے انگوٹھوں کو چوم لیا. کیونکہ جب معراج کا وقت تھا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بلانے کے لیے آئے تھے، اللہ نے فرمایا جاؤ میرے محبوب کو میں ملنا چاہتا ہوں.
جب آئے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے. اکابرین لکھتے ہیں تصوف میں کہ یہ آرام تو یہ امت کو سبق سکھانا تھا، یہ امت کو علم دینا تھا کہ پیارے نبی سوتے نہیں، پیارے نبی امتحان لیتے تھے جبرائیل امین کا، اور ساری امت کو ایک پیغام دینا ہے کہ جبرائیل امین اپنے وجود سے سکڑ کر اپنی ادب کے ساتھ پیارے نبی کے پاس آئے. دیکھیں آرام فرما رہے ہیں، اللہ کے پاس واپس گئے. اللہ تو نے تو فرمایا اپنے محبوب کو پیغام دو اور میرے پاس آنے کو کہو. آرام فرما رہے ہیں، کیا کروں؟ آواز دوں تو بے ادبی ہو جائے گی، چھین کر اٹھا دوں ہلا دوں تو بے ادبی ہو جائے گی. کیونکہ جبرائیل امین جانتے تھے مجھ سے پہلے ایک فرشتوں کا سردار بنا تھا، وہ حضرت ابلیس کا. وہ آدم علیہ السلام کے سامنے جھکنے سے انکار کیا تو اللہ نے اسے قیامت تک کے لیے مردود بنا دیا، ابلیس بنا دیا، شیطان بنا دیا. کہیں میرے سے بے ادبی نہ ہو جائے. اگر میں چھینوں، اگر میں ہلاؤں، اگر پکاروں، یہ بھی بے ادبی ہو جائے گی. اللہ نے فرمایا اے جبرائیل جاؤ میرے محبوب کے تلووں کو اپنے پلکوں سے رگڑو اور وہ ٹھنڈک سے میرے محبوب آنکھ کھولیں گے. یعنی امت کو پیغام دو اللہ کے محبوب کا نام بھی کس طرح لیں. اس لیے ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام لیتے ہیں اپنے انگلیوں کو چھو کر پلکوں سے رگڑ لیتے ہیں. جبرائیل امین جب آئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتحان لیتے تھے جبرائیل کیا کرتے ہیں دیکھیں. جبرائیل امین آ کر اپنے پلکوں کو تلووں سے رگڑے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ کھولے، چلو جبرائیل جائیں گے، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب جانتے تھے. جبرائیل امین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض لینے آئے تھے، براق بھی فیض لینے آیا تھا. اس لیے براق اور جبرائیل امین سدرۃ المنتہا پہ رک گئے 7 آسمان کے بعد. اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے تھے، کیونکہ ان کی رفتار، ان کی سواری وہیں رک گئی تھی. کس کی؟ جبرائیل امین کی رفتار بھی وہیں تھا. اگر سدرۃ المنتہا سے یہ قدم بھی میں آگے بڑھوں یا رسول اللہ میرے پر جل کر خاک ہو جائے. براق بھی رک گیا، اس سے آگے اسے بھی جانے کا حکم نہ تھا. براق کسے بولتے ہیں؟ برق بولتے ہیں ایک بجلی کو. براق اسے بولتے ہیں ساری بجلیاں جب ایک جگہ جم جائیں، اکٹھا ہو جائیں تو اسے براق کہتے ہیں. تو ایک بجلی کی رفتار اتنی تیز کہ ودن سیکنڈ زمین پہ آ جاتی ہے، تو یہ ساری بجلیوں کی ماں کو کہتے ہیں براق. ایسی براق پہ سوار ہو کر جا رہے ہیں تو اس براق کو فیض دے رہے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس براق کی رفتار بھی رک گئی، پھر رفت میں وہاں سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے، اللہ سے ملاقات ہوئی. پھر وہاں سے ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تحفہ دے کر آئے، نماز کا تحفہ اور جنت دوزخ کا تذکرہ. امت کو جو ہے اپنی دنیا و آخرت کو کس طرح حسین بنانا ہے، یہ سارے تحفے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیے. حاضرین اکرام، مریدین عاشقین پیاروں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا جو آپ سن رہے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے یہ بالکل کم ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہم کرتے کرتے جب سے دنیا آئی اب تک کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے، ختم نہیں ہوگی. اور دنیا ختم ہوگی، شان ختم نہیں ہوگی. قلم لکھتے لکھتے دنیا کے ختم ہو جائیں گے مگر پیارے نبی کی شان ختم نہیں ہوگی. ساری دنیا کے جھاڑ اور ساری دنیا کی سمندروں کو شاہی بھی بنا لے، یہ ختم ہو جائے گی مگر پیارے نبی کی شان ختم نہیں ہوگی.
دنیا میں جتنے آئے لکھتے لکھتے ختم ہو جائیں گے، پیارے نبی کی شان ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے فرماتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ وہ پہنچ گئے بلندیوں پر اپنے کمال سے۔ براق تو فیض لینے آیا تھا، جبرائیل امین تو فیض لینے آئے تھے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اپنے کمال سے پہنچ گئے تھے۔ کشف الدجا بجمالہ، دور کر دیا آقا نے اندھیروں کو اپنے جمال سے۔ حسنت جمیع خصالہ، تمام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خصلتیں حسین ہیں، حسین ہیں، حسین ہیں۔ صلو علیہ وآلہ، تو پڑھیے اپنے نبی اور نبی کی آل پر صلو علیہ وآلہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ۔ وقت کی کمی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہم کرتے کرتے زندگی گزر جائے گی، ختم نہ ہو۔ اس لیے میں مختصر وقت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جو بیان آپ کے سامنے کر رہا ہوں اسے سمٹنا چاہتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ بھی فرمایا ہے وَحَسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرِ فِي النِّسَاءِ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ فرماتے ہیں حسن ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَحَسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ کی جیسا حسن و جمال میں نے کسی کا نہ دیکھا نہ دیکھوں گا، کیونکہ اللہ پاک بنایا ہی نہیں، نہ بنائے، کیونکہ کسی ماں نے آپ کے جیسا حسن و جمال والے کو جنا ہی نہیں، نہ جنے گی۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ کی ساری خصلتیں حسین ہیں، آپ کو اللہ پاک نے بے عیب پیدا کیا ہے، آپ کے اندر عیب نہیں ہے، بلکہ آپ جیسا چاہے اللہ نے ویسا ہی آپ کو بنایا ہے، آپ نے جیسا چاہا ویسا ہی اللہ نے آپ کو بنایا ہے۔ اس لیے فرمائیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثنا كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا رسول اللہ آپ کا جمال ایسا ہے کہ سارے انسانوں میں آپ کا جمال ہی نور علی نور ہے، آپ جیسا جمال کوئی انسان کے اندر نہیں، آپ سید البشر ہیں۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر، یا رسول اللہ یہ چاند سورج اور ستارے ہیں، یہ سب آپ کے چہرے کے نور سے بھیگ لیے ہوئے ہیں، آپ کی نور سے ان کو روشنی ملی ہوئی ہے، آپ کے صدقے یہ روشن ہوئے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ آپ کے صدقے روشن ہیں، لا يمكن الثنا كما كان حقه، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا آپ کی ثنا بیان کر سکوں، میں کیا آپ کی ثنا بیان کروں گا، یا رسول اللہ میں کیا آپ کی تعریف کروں گا، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کی بات کوئی ہے تو آپ ہی کا مرتبہ ہے، آپ ہی بزرگ ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، صرف آپ کا مرتبہ ہے، آپ ہی اونچے ہیں یا رسول اللہ۔ اس لیے اکابرین نے فرمایا عرش پہ تھے ہزاروں سال، خدا بن کر مدینے میں آ گئے مصطفیٰ بن کر، مدینے میں آ گئے مصطفیٰ بن کر۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کا لو قلم بھی تیری ہے۔ کتنے پیارے اشعار ہیں، وہ
اس طرح ان اشعار کو ہمیں ظاہر کیے کہ اللہ خود فرما رہا ہے اپنے محبوب سے، اے میرے محبوب، آپ کی وفا اگر امت کر لے گی تو میں ان کا ہو جاؤں گا، یا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ امت آپ کے ساتھ وفاداری کرے گی تو میں ان کا ہو جاؤں گا، میں ان کا ہو جاؤں گا، میں ان کا ہو جاؤں گا۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم بھی ان کی عطا کر دوں گا۔ اس لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشى بها من كان لله كان الله له۔ جو اللہ کے ہو جاتے ہیں اللہ ان کا ہو جاتا ہے، ایسے ہو جاتے ہیں جب پیارے نبی کے جب تم غلام بن جاؤ گے تو اللہ تمہاری آنکھ بن جائے گا، آنکھ تمہاری دیکھنا اللہ کا ہوگا، اللہ تمہاری زبان سے بولے گا، اللہ تمہارے ہاتھوں سے پکڑے گا، اللہ تمہارے قدموں سے چلے گا، اللہ تمہارے قدم بن جائے گا۔ اتنی پیاری دولت پیارے نبی کے غلاموں کو مل رہی ہے، ہمیں کیا ہو گیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے بہت دور ہے، دور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ کو پتھر بن کر پیغام دیا، اے میری امت دیکھو میرے پیٹ پہ 3 پتھر ہے، مگر اے میری امت میرے فرمان سے نہ ہٹنا، میں خود نماز کا پابند ہوں، میں تہجد گزار ہوں، مجھ پر تہجد بھی فرض ہے، اے میری امت تمہارے لیے نماز میں راج ہے، نماز نہ چھوڑنا۔ کتنے اپنے بھائی ہیں کلمے والے، کتنے اپنے بہنیں ہیں، کتنے اپنی مائیں ہیں، کتنے جوان ہیں، کتنے بوڑھے ہیں، زندگی گزر گئی، سجدوں سے ماتھے خالی ہیں، گھروں میں نماز نہیں، گھروں سے نور نکل گیا، برکتیں نکل گئی، غیروں کی نگاہوں میں گرتے ہوئے نظر آ رہے۔ آج ہمارے گھروں سے رونق نور سے ہٹ گئی، کیوں؟ گھروں میں نماز نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، ساتھ میں غلاموں کا خیال رکھنا، یتیموں کا خیال رکھنا، بیواؤں کا خیال رکھنا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، بھوکوں کا خیال رکھنا۔ صرف اپنی زندگی کے بارے میں سوچتے سوچتے تم زندگی نہ گزار۔ میری امت کا کام کیا ہے؟ جو دکھ میں ہے، جو درد میں ہے، جو مصیبت میں ہے، ان کی مدد کرنا ہے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لائے کہ گناہوں کو مٹا دیں، نفرتوں کو مٹا دیں، سب میں محبت کا پیغام دے دیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان کون ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف مسلمان کی بات کرتے ہو، سب سے اعلیٰ درجے کا انسان وہ ہے۔ سارے انسانوں میں من سلم المسلم بلسانہ و یدہ، جو اپنی زبان سے، جو اپنے ہاتھوں سے کسی کو دکھ نہ پہنچائے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، صرف مسلمان اعلیٰ درجے کا نہیں، وہ سب سے اعلیٰ درجے کا انسان ہے، سب سے اعلیٰ درجے کا انسان ہے۔ کیا ہو گیا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے پتھروں کی مار کھائے، جسم خون سے لہولہان ہے اور آنکھوں میں آنسو ہے۔ اے میری امت دیکھو، میں آپ کے خاطر، اس اللہ کے پیغام کے خاطر، تمہارے سینوں میں دین اتارنے کے خاطر، اس قرآن کو تمہارے سینے میں اتارنے کے خاطر، تمہارے جسم میں قرآن والے عمل کے حرکت کو زندہ کرنے کے خاطر، تم کلمہ بن جاؤ اس کے خاطر، تم چلتا پھرتا قرآن بن جاؤ اس کے خاطر، میرے جسم پہ کتنے پتھروں کے مار پڑے، میرا جسم لہولہان ہے، میرے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، میرے سر پہ کچرا ڈالا گیا، مجھے پتھروں سے مارا گیا، مجھے مکے سے باہر نکالا گیا، پھر بھی میں صرف دعاؤں کے لیے تمہیں ہاتھ اٹھایا۔
اے میری امت، میرے پیغام کو نہ چھوڑنا، تم وفادار بن کر رہنا، بے وفا نہ ہونا، بے وفا نہ ہونا، بے وفا نہ ہونا۔ ہم تو دعویٰ کرتے رہ گئے